الصلاة خير من النوم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو، تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا۔ حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا۔ لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی۔ قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی، حضرت حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی گواہی، وہ گواہی مل گئی۔ تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی۔ قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا۔ تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا، لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ۔ لوگ ٹھہر گئے۔ کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں، شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں؟ آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے۔ فَإِنِّي قریب، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے ہی ہوں۔ فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا۔ فَإِنِّي قریب اے فَقُلْ إِنِّي قریب، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں۔ میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے ہیں تو محبوب تیرے تک آ گئے ہیں تو میرے تک آ گئے۔ یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے پاس آ گئے وہ میرے پاس آ گئے، چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔
تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی، دولت کی تقسیم پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے، ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے، رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے۔ حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے، چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے، کسی میں کوئی رنگ بھر دیا، کسی نے کوئی رنگ بھر دیا۔ تو رنگوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اشرف، کوئی اعلیٰ، کوئی بد، یہ نہیں ہے، بلکہ معیار جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی معتبر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں، ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں، ان کے بارے اللہ سے ڈرنا، اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی تاکید کی۔ پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے، اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر۔ تیسری بات کہ حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا۔ حضور نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔